سو میں نے ایک چھوٹا سا گراف بنایا آپ کے لیے کہ کیسے ہونا چاہیے. یہ ہمارا فوکس ہے. بس کورسز لیے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اور سرٹیفکیشنز بھی لی جا رہی ہیں اور ہم ایسے اور ہم ویسے ہیں. آپ یقین کریں اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر یہ اسٹرانگ ہوگا. یہ اسٹرانگ کیسے ہوگا؟ جو چیز آپ نے سیکھی ہے اس کی آفر آپ کیسے بناؤ گے کہ جو بھی آپ کرتے ہو اس سے میری کیا ہیلپ ہوگی. آبویسلی ناؤ آئی ایم لسننگ. اب جو ہے میں کہوں گی بھائی مجھے اور بتاؤ. لیکن آپ نے پہلے ہی اس میں جب میں کہتی ہوں آپ نے ہم جب اپنے لانچ فرینزی میں جب آفر پہ کام کرتے ہیں تو اپنا می ٹو دی ریسکیو اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو کیوں اس پر اتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہم اوور تھنک بھی کرتے ہیں لیکن کیوں؟ وہ بالکل سمپلیفائی کر کے ہمیں بتانا ہوتا ہے اگلے کو کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے ان کی ہیلپ کیسے ہوگی. I help blank do blank so that they can make more money, they can save time, they can focus on what they do best. لیکن اگر آپ ٹیکنیکل اپنے اس کورس یا اسکل یا ڈگری کی بات کریں گے تو مجھے نہیں لگے گا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے. سو آپ نے ان کی لینگویج میں بات کرنی ہے تاکہ ان کو لگے کہ بھئی اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کام نہیں کیا تو ان کا بڑا نقصان ہو جائے گا. اور یہ I don't know کہ کوئی کیوں نہیں سکھا رہا. مجھے شاید 10 سال ہو گئے صرف یہی سکھاتے. میں نے کسی بھی جاب کو اپلائی کرتے وقت اپ ورک یا فائیور پہ تو ہوتا بھی نہیں ہے لیکن اپ ورک پہ یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا ہے یا میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے یا میں نے وہ کیا ہے. آج تک نہیں کیا. میں صرف اور صرف 2 یا 3 سوال اسپیسیفکلی فار دیم میں ان کو ہیلو ہاؤ آر یو بھی نہیں بولتی ہوں. میں ان کے ٹائم کی رسپیکٹ کرتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ وہ ہیلو ہاؤ آر یو میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور میرا بھی ٹائم ویسٹ نہ کریں. سچی بات. سو ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ اسکل اور کورسز خریدنے میں اور کرنے میں, جبکہ ہمارا سارا فوکس ہونا چاہیے اپنی آفر کو کریٹ کرنے میں, اس کو اتنا ارریزسٹیبل بنانے میں کہ کوئی پڑھے, کوئی دیکھے, کوئی بولے تو بس وہ رہ نہ پائے آپ کے ساتھ کام کرنے سے. ہر بزنس یا ہر گگ یا ہر ایکسپرٹ پروفیشنل کو کیا چاہیے؟ پیسے بنانے ہیں نا. پیسے کیسے بنائیں گے جبکہ وہ ہائیلی اسکلڈ بھی ہے اور ہائیلی اس کے پاس ڈگریاں بھی بہت ہیں؟ کیونکہ اس کی آفر نہیں ہے. اگر آفر ہے تو وہ کلیئر نہیں ہے. جب آفر بن جائے گی تب آپ اس کو ٹریفک لے کر آئیں گے. حالانکہ یہ اس طرح نہیں جا رہا. وی ہیو ٹو ریورس انجینئر دس. ہم نے اسکل اور کورس تو لے لی وچ از گڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از ناٹ امپورٹنٹ. پلیز ڈونٹ گیٹ می دیٹ, ڈونٹ گیٹ می رانگ. کیونکہ یہ کب آئے گا آپ کے کام؟ جب آپ فلفلمنٹ کرو گے. سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور شروع والا بھی نہیں ہے. ہم شروع اس سے کر رہے ہیں لیکن ہم ان دو کو اگنور کیے بغیر اس پر فوکس کر کے یہ ڈلیور نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس کلائنٹس نہیں آئیں گے. اس کے بغیر ہمارے پاس کلائنٹس نہیں آئیں گے. اچھا کلائنٹس آ گئے, اب اس کورس کو یا اس اسکل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم نے ڈلیور کرنا ہے, فلفل کرنا ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ although it's an important component but your online journey does not start with this. You have to reverse engineer it based on what you learn. You are going to create an offer. Then based on what the offer you created, you are going to bring traffic. یہ کلائنٹ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کلائنٹ کو یہ دیکھنا ہے اور کلائنٹ کو یہ دیکھنا ہے. یہ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے لیکن اس کے بغیر نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے. اوکے اب کیا ہے بھائی؟ ٹریفک کے ذریعے دیکھیں. مطلب پہلے شروع میں شاید آپ زیادہ کمفرٹیبل نہ فیل کریں سب کے سب, لیکن اب ٹولز موجود ہیں کہ آپ ایک جگہ پر پوسٹ کرو وہ ساری جگہوں پہ شیئر ہو جاتا ہے. یہ ساری فری ٹریفک پوری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں, ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو وائی ناٹ یوٹیلائز دس. اب آفر کیسے کہاں آپ وہ کر سکتے ہو؟ اس کے بھی اتنے پلیٹ فارمز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. آپ کا فیس بک گروپ بند ہو سکتا ہے, آپ بین ہو سکتے ہو, پنٹرسٹ, مطلب ان میں سے کوئی اکاؤنٹ بھی کسی ٹائم بھی جا سکتا ہے. سو یو ناٹ ریلائنگ آن ون پلیٹ فارم. سیم ود یور آفر. آپ نے آفر تو بنا لی ہے لیکن آپ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ریلائی کریں. لیکن اپنی ایک ویب سائٹ 2 ویب سائٹ جو بھی ہیں, جو فنلز ہوں گے, جو آفرز ہوں گی آپ کی, اور پھر مارکیٹ پلیسز ہیں جو درجنوں کے حساب سے مارکیٹ پلیسز ہیں. جب آپ نے آفر کریٹ کر ہی لی ہے تو بس ایک پیج کو ڈپلیکیٹ کر کے اس کو بنانا ہے تاکہ اگر آپ بین ہو جاؤ, چلو پرسنل ویب سائٹ کو کچھ ہو جائے کہیں اور ان کو آپ کے بارے میں کچھ ملے تو آن لائن. یہ ہے ملٹیپل کمیونیکیشن چینلز. ادھر ہمارا فوکس ہے, ادھر ہونا چاہیے. اس کے بعد ٹریفک فری میں یوز کرنی چاہیے, اپنے ملٹیپل پلیٹ فارمز ہونے چاہیے, اور ڈلیوری کے لیے ہم فری یا پیڈ ٹولز. یہ تو میں نے ویسے ہی بالکل ہی بیسک چیزیں لکھی ہیں, مطلب ڈلیوری کے لیے بھی اتنے زیادہ ٹولز ہیں اور اتنے زیادہ پلیٹ فارمز ہیں, آپ کی سوچ ہے. سو لانچ فرینزی بھی زیادہ تر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا.
which is fine. Consider Launch Frenzy as your 30 days, or I recommend using it for 90 days straight every day, to replace all of that, to replace all the years of planning, to replace all the years of research, to replace all the money that you will be wasting on get quick rich schemes. This is for your long-term planning. एक बार आप लॉन्च फ्रेंजी से गुजर जाओगे ना, आप एक नहीं, अगर आप हर साल एक अलग ऑफर या एक अलग बिजनेस शुरू कर सकते हो. सो इट्स द सेम थिंग कि भाई आप जब लॉन्च फ्रेंजी से गुजरोगे आपको तरीका आ जाएगा, तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर इंडस्ट्री इज, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर स्किल इज, आपको उसके सेल करने का तरीका है. उनकी जो ऑब्जेक्शंस होती हैं पहले से, जो क्लाइंट्स की ऑब्जेक्शन, वही आप ऐसे हैं, या मैंने पहले भी इस तरह किसी के साथ काम किया, उन्होंने इस तरह कर दिया, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो पहले से ही आप आइडेंटिफाई करके लिख रहे हो, तो आपके पास हर बात का जवाब है. ठीक है. और आइडेंटिफाइंग योर क्लाइंट्स, सारा जहान आपके क्लाइंट्स हो ही नहीं सकता. जितना आप स्पेसिफिक बनोगे उतने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे आपके. मैंने देखा है कि आप अपनी ऑफर का नाम जिस तरह रखेंगे, नाम का भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है अगले पे. और जो है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए. अब प्राइस भी जाहिर है, अगर आपने आज बिजनेस शुरू किया है तो डिफरेंट है, और अगर आप 2-4 साल से कर रहे हो तो डिफरेंट है. तो इसमें मल्टीपल टियर्स हैं. आपका पहला टियर क्या होगा, MVP होगा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होगा, प्रीमियम वो कैसे होंगे. सो ये उसमें आ जाता है अपनी ऑफर क्रिएशन में. अब फिर उसके बारे में लीड मैग्नेट बनाना, फिर फनल बनाना, फिर उसको जो है कस्टमाइज करना, डोमेन एंड सोशल प्रूफ, टाइम टू गेट लीड्स, प्रिंस एंड रिपीट. देखें, ये इधर तक पहुंचने के लिए हमने सिर्फ अपने उस स्किल को ऑफर क्रिएट करने में लगाया, एंड आफ्टर दैट इट्स ओनली रेपिटेशन, दैट्स इट. सो जिस चीज को आपने प्रमोट करना है, जो आपकी ऑफर है, उसको कैसे करना है, तो ऑब्वियसली उसका भी एक तरीका है. अच्छा, कहने को तो अब ऑब्वियसली ये इसको जरूरी वो ही समझेगा जो कि अपना बिजनेस या अपने, जिसको ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए, बस सिंपल सी बात. जिसको क्लाइंट्स चाहिए वो इसको थॉरली करेगा, इसमें होमवर्क्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, थॉरली करेगा. और जिसको क्लाइंट्स नहीं चाहिए, जो कि समझ रहा है कि भाई दिस इज टू मच वर्क, वो स्ट्रगल ही करेगा. बिकॉज अगर आपको अभी तक ये नहीं समझ आई कि there are certain parts of your business that are hard and that are boring and you still have to do them, then obviously you should not be in this business. ठीक है. हर एरिया और हर पार्ट बहुत एक्साइटिंग नहीं होता. मुझे बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं और बहुत सारे काम इतने बोरिंग होते हैं जो मेरा दिल नहीं कहता, बट आई नो इफ दिस इज गुड फॉर माय बिजनेस आई must follow it. Same with coaches, जब आपको कहते हैं अब ये कर लो वो कर लो, और आप उनमें से सिर्फ चूज कर लेते हैं कि जो आसान है आप वो करेंगे, लेकिन फिर रिजल्ट आप वही एक्सपेक्ट करते हो. ऐसा तो नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता. आई डोंट नो इफ somebody is promoting this, let me know, because कोई कोच जो है जेन्युइन कोच ये क्लेम कर ही नहीं सकता है कि भाई कोई काम नहीं है और पैसे आ जाएंगे, भाई अगले महीने या अगले हफ्ते से पैसे शुरू हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता. Alright, so that was all I had for today. So please start focusing on your offer. Extremely important. And when this is in place, only then you start traffic, paid traffic mostly. Free के लिए तो कोई बात नहीं, आप जितनी बार ऑफर को ट्वीक करोगे, no problem, you're not wasting money, right? आप इस पर, ये एक कांस्टेंट काम है, ये एक कांस्टेंट काम है भाई, क्योंकि आप इवॉल्व होते हो. ये आज ऑफर आपकी $20 की है, कल 200 की होगी, परसों 2000 की होगी, उसके बाद 2000 per week होगी. Like who knows? But it all comes down to this. If you're struggling to get clients, that means you have not gotten this part ready. That's all I had to say. I'm going to see if I have any questions, which I doubt I do. So I will see you guys next week, same time. And let me know if you guys have any questions. Once again, Saad, I really appreciate you and your content and the way you are educating fellow group members. Thank you so much. That's a sign of a true leader. Thank you so much. All right. Have a good day. Bye.